میرے عزیز دوستو، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر کے اتنا پسند فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھے گا ایمان کے دائرے میں داخل ہوگا، اللہ نے معیار بنا دیا تو اصحاب رسول کو بنا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ تھے تو ہر نماز کی طریقہ اور روایت ہم تک پہنچی، صحابہ تھے دین کا ہر مسئلہ احکام اللہ نے ان کو ذریعہ بن کے ہم تک پہنچایا۔ پھر صحابہ کی قربانیاں تھیں کہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبریاں اور بشارتیں کہ اللہ کا دین ہر جگہ پہنچے گا، کچا کوٹھا بھی دین کے فیض سے محروم نہیں رہے گا، ہدایت قرآن سے محروم نہیں رہے گا، کوئی پکا گھر بھی محروم نہیں رہے گا۔ اللہ نے اس کو ذریعہ اور سبب بنایا تو صحابہ کو بنا دیا رضی اللہ عنہم۔ حضرات، قرآن کی آیات کو پڑھتا چلا جاؤں، اس صحابہ کا کردار آپ کے سامنے کھل کے سامنے آتا چلا جائے گا، مگر اصحاب رسول کا کردار و اخلاق اور دین کے لیے قربانیاں دینا، آپ ذرا اس پر توجہ تو فرمائیے کہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے ان کا اخلاق و کردار اس طرح تھا، اللہ سے محبت تھی تو جماعت صحابہ معیار تھی، رسول اللہ سے محبت تھی، صحابہ اس میں آگے بڑھ کر تھے، توکل اللہ پہ تھا تو صحابہ اس میں آگے اور ممتاز تھے۔ اور اسی طرح اگر آخرت کی باتیں ہوتی تو میں حضرت فاروق اعظم کا وہ انداز یاد کرتا ہوں، سب کہہ دو رضی اللہ ہو، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کا آیت پڑھتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، قرآن کی آیت تو بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ کو بھی قرۂ کرام حفاظ کرام امام صاحبان سناتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، لیکن وہ ابن خطاب کا بیٹا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جس کی جو کو بولتا ہے تو اللہ فاروق اعظم کے بولنے پہ قرآن کی آیات بنا دیتا ہے، اس کی رائے کو اتنا پسند کرتا ہے، شریعت بنا دیتا ہے، کتاب اللہ بنا دیتا ہے، امت کے لیے حکم بنا دیتا ہے، شریعت بنا دیتا ہے، مسئلہ بنا دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چھڑ گئی ہے، ان عذاب ربک لواقع، قرآن پڑھتے ہیں، اے اللہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کیفیت کو اپنے اتنا قریب محسوس کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنی جرت والا، حمیت والا، غیرت والا، جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ امت کو عمر کی جرت و بصالت کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی تھی، یہ عمر وہ تھا، باقی سارے صحابہ نبی کے مرید بن کے آئے تھے، فاروق اعظم وہ تھا رضی اللہ عنہ جو نبی کی مراد بن کر آئے تھے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یہ عمر تو قائدانہ صلاحیت میں وہ درجہ رکھتا تھا، سپہ سالاری کے وہ انداز اور گر جانتا تھا کہ سید الکونین نے فرمایا لو لکان نبی بعدا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن الخطاب اس بات کا حقدار تھا، اس بات کا اہل تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت فاروق اعظم یہ تدبر رکھنے والے، یہ صلاحیت رکھنے والے، یہ انداز رکھنے والے، جب اللہ کا قرآن یہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ کون عثمان؟ صحابہ کی بات کر رہا ہوں، یہاں آپ ذرا صحابہ کا کردار بھی دیکھیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ آپ آخرت کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، محشر کے دن کی بات تو اتنا نہیں روتے،
قبر کی بات ہوتی ہے آپ کی آنکھیں برس پڑتی ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ ہو، یار سارا میں نے نہیں بولنا، کچھ تسی بھی بولنا، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سب سے زیادہ جو سخت جگہ ہے، گھبراہٹ والی جگہ ہے، پریشانی والی جگہ ہے، مصیبت والی جگہ ہے، وہ سب سے زیادہ قبر ہے۔ اسی لیے میں قبر کے تذکرے اور بات سنتا ہوں تو میں رو پڑتا ہوں۔ یہ اصحاب رسول کا کردار تھا، یہ اصحاب رسول کا اخلاق و کردار تھا۔ میں اصحاب رسول کی عظمت کی کیا باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں نے قرآن سے ایک آیت بیان کی ہے کہ اللہ نے اصحاب رسول کے دلوں کا امتحان لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اور ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں میں سے جس دل کو سب سے بہتر پایا، سب سے اعلیٰ پایا، سب سے زیادہ پسند فرمایا، اللہ نے اس دل کو محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو پرکھا، اور اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں میں سے جن کا انتخاب فرمایا، اللہ نے ان دلوں میں اصحاب پیغمبر کا دل پیدا کر کے اسے تقوی سے مزین کر دیا۔ وہ اصحاب رسول کے دلوں کی بات ہے جو اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بہترین دل ہے، کائنات کے سب سے بہترین انسان ہے، وہ اصحاب رسول ہے، وہ صحابہ ہے، وہ نبی کے ساتھی ہے، وہ محمد الرسول اللہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ کیسے دلوں والے تھے، جب دشمن کو دیکھتے تھے تو یہ سخت ہو جاتے تھے، جب اپنوں کو دیکھتے تھے یہ نرم دل ہو جاتے تھے۔ اور اس کی تو تاریخ نے کس قدر مثالیں پیش کی ہے کہ اگر بدر کے اندر یہ بھی تو منظر تھا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو باندھا جا رہا تھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی کے ساتھی کو جو اپنے اس کے سگے بھائی کو باندھ رہا تھا، حضرت مصعب کہہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کو ذرا مضبوطی سے باندھنا، میں اس کی ماں کو جانتا ہوں، اور اس کی ماں کے جب اس کی ماں کو تکلیف پہنچے گی وہ اس کے بدلے میں زیادہ پیسے اور دولت دے گی، اسلام کے کام آئے گا۔ حضرت مصعب کے بھائی نے اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھا کہ یہ کون بات کر رہا ہے، اس نے اپنی نگاہیں اٹھائی اور دیکھا کہ یہ تو ایک ہی ماں کے پیٹ سے بطن سے جنم لینے والا میرا بھائی یہ مصعب کہہ رہا ہے۔ کہا مصعب تو میرا بھائی ہے، کہا نہیں میرا حقیقی وہ بھائی ہے جو تیرے ہاتھوں کو باندھ رہا ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، تو اس میدان میں آج دشمن بن کر آیا ہے، اور جو تیری ہاتھوں کو باندھ رہا ہے وہ آج میرا ساتھی بن کے آ رہا ہے۔ صحابہ نے تو آپس میں محبتوں کا یہ انداز اختیار کیا۔ میں کس صحابی کی یہاں مثال بیان کروں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابہ نے کردار و عظمت کی یہ معراج پائی تھی کہ اپنی جانوں کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا، اپنے مالوں کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ ایک تو بھی سوداگر ہے، اپنی دکان پہ سوداگری کرتا ہے، اپنے کھیتوں کھلیان میں کھڑے ہو کر سوداگری کرتا ہے، کوئی اپنے وقت کی سوداگری کرتا ہے، کوئی کاروبار
دور میں اپنے مال کی سوداگری کرتا ہے. یہ بھی تو سوداگر تھے، لیکن یہ کیسے سوداگر تھے، یہ کیسے تجار تھے، یہ کیسے اصحاب رسول کے ایسے وفادار میرے پیغمبر کے ساتھی تھے. انہوں نے بھی ایک سودا کیا. کیسا یہ سودا تھا؟ انہوں نے جانیں بھی اللہ کے حضور پیش کر دی، اپنے مال بھی اللہ کے حضور پیش کر دیے. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. اللہ نے بھی ان سے وعدہ کر دیا کہ ان کی جانوں کے بدلے، ان کی مالوں کے بدلے ان کے لیے جنتوں کا اللہ نے اعلان کر دیا. یہ وہی ہے جن کی صفات کیا ہے؟ التائبون. یہ تو توبہ کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، یہ تو سجدوں کے اندر اپنی جبی کی نیاز مندیاں پیش کرنے والے ہیں. یہ اصحاب پیغمبر تو وہ ہے کہ جن کی صفات تو یہ ہے کہ یہ اصحاب پیغمبر رکوع کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، تسبیحات کرنے والے ہیں، تکبیرات کہنے والے ہیں، اللہ کی حدود کو روئے زمین پر قائم کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے جنت کی بشارتیں پانے والے ہیں. یہ تو اصحاب رسول ہے. اولئک هم الصادقون، صحابہ ہیں. اولئک هم الفائزون، صحابہ ہیں. اولئک هم الراشدون، صحابہ ہیں. اولئک هم المفلحون، صحابہ ہیں. جنتوں کے وارث صحابہ ہیں. عرش کے سائے میں آنے والے صحابہ ہیں. بدر میں جانے والے صحابہ ہیں. احد میں جانے والے صحابہ ہیں. خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھنے والے صحابہ ہیں. خیبر میں پہنچنے والے صحابہ ہیں. حدیبیہ کے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کے مصداق صحابہ ہیں. فتح مکہ کی طرف لشکر میں روانے ہونے والے صحابہ ہیں. یہ صحابہ وہ ہیں. ہجرت کا وقت آیا، گھر سے نکل پڑے. جہاد کا وقت آیا، گھر کے نکل پڑے. بیٹے دینے کا وقت آیا، قربان کر دیا. یتیم بیٹے کروانے کا وقت آیا، کروا دیے. گھر چھوڑنے کا وقت آیا، گھر چھوڑ دیے. پھر اللہ نے ان کو اتنا پسند کیا، صحابہ وہ بن گئے، زمین پہ چلتے تھے، اللہ عرش بری پہ ان کے راضی ہو جاتا تھا.